السلام علیکم ناظرین، میں نائمہ پھر حاضر ہوں انبیاء سیریز ایپیسوڈ 2 لے کر۔ آج ہم لوگ ایک اور انبیاء کے بارے میں ذکر کریں گے۔ کل ہم لوگوں نے حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے نبی جو ہیں ان کے بارے میں ذکر کیا، جو پہلے نبی ہیں۔ اب اللہ کے دوسرے نبی حضرت شیش علیہ السلام پر ذکر کریں گے، ان کے واقعے کے بارے میں ان کے بارے میں آپ لوگ کو بتائیں گے، تو مبارک سیرت کے بارے میں اور واقعے کے بارے میں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اور بنے رہیے گا میرے چینل ہینڈ میڈ ہیون بائی زائنہ کے ساتھ۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شیش علیہ السلام یہ بھی اللہ کے نبی ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ حضرت شیش علیہ السلام جو ہیں، ان کا جو ذکر ہے وہ قرآن میں نہیں ہے، قرآن میں نہیں آئے، لیکن اور جو اللہ پاک کی اور کتابیں اللہ نے نازل کی ہیں اور نبیوں پہ، ان میں ان کا ذکر آیا ہے، حدیث سے ثابت ہے حضرت شیش علیہ السلام کا ذکر۔ حضرت شیش علیہ السلام یہ بھی اللہ کے نبی تھے، اور آدم علیہ السلام کے بعد جو اللہ کے دوسرے نبی ہیں ان کے بارے میں دلچسپ معلومات حاصل کرتے ہیں۔ حضرت شیش علیہ السلام تب پیدا ہوئے جب حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مبارک 130 برس تھی، اور جو پہلے اولادیں ہوتی تھی، پہلے میں ان کا بتا دوں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو پہلے اولادیں ہوتی تھی وہ صبح جو ہے ایک لڑکا ایک لڑکی، اور شام پہ ایک لڑکا ایک لڑکی، اور اس ٹائم کی شریعت کے حساب سے جو صبح پیدا ہوتے تھے بچے وہ آپس میں بھائی بہن ہوتے تھے، اور ان کا نکاح شام کے جو پیدا ہوتے تھے بچے ان سے کیا جاتا تھا۔ پھر جب حضرت شیش علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو وہ جو ولادت ہوئی ہے وہ تنہا پیدا ہوئے ہیں، اور یہ کیوں تنہا پیدا ہوئے اس کا بھی میں آپ لوگ کو بتاتی ہوں، لیکن بتاؤں گی ابھی آگے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ حضرت شیش علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو کیا ہوا۔ حضرت شیش علیہ السلام یہ اللہ کے نبی تھے، اور یہ نبی جو تھے جب یہ پیدا ہوئے ہیں، کیونکہ حضرت آدم کے بعد اور حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت آدم کی اور اولادیں پیدا ہوئی، لیکن یہ تنہا پیدا ہوئے اور اللہ کو ان کو نبی بنانا تھا، تو یہ نبی پیدا ہوئے، نبی بھی ہیں۔ اور جب یہ پیدا ہوئے تو فرشتے مبارکباد دیتے تھے، ان کی پیدائش کی خوشخبری دیتے تھے کہ یہ ہونے والے ہیں پیدا۔ اور جب یہ پیدا ہوئے تو حضرت حوا علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے حابیل کے عوض میں یہ، حضرت حوا علیہ السلام کا یہ کہنا کہ حابیل کے عوض میں یہ ملا ہے، یہ پیدا ہوئے ہیں، یہ خوشی ملی ہے ہم کو، تو یہ کہنا کیوں تھا یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی، اور وہ تنہا کیوں پیدا ہوئے تھے یہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں۔ حضرت حوا علیہ السلام نے اس لیے کہا تھا کیونکہ حضرت شیش علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے جو بچے ہوتے تھے اس میں حضرت حابیل جو حابیل تھے ان کا جو ہے قتل کر دیا گیا تھا ان کے بھائی نے، وہ جو ہے کہ وہ اس کا ایک واقعہ ہے، لیکن میں آپ کو اتنا صرف بتاتی ہوں اس میں، کیونکہ حضرت شیش علیہ السلام کو میں بتا رہی ہوں، تو بھائی کے ذریعے ان کا قتل ہوا۔ تو حضرت حوا ماں تھی، وہ غمگین تھی، تو جب حضرت شیش علیہ السلام پیدا ہوئے تو انہوں نے یہی کہا کہ یہ حضرت جو ہیں حابیل کے عوض میں اللہ نے مجھے دیا۔ اب حضرت وہ شیش علیہ السلام کا شیش نام کیوں رکھا گیا؟ حضرت شیش علیہ السلام کا شیش نام اس لیے رکھا گیا، عربی زبان میں شیش کہا جاتا ہے، شیش ہوتا ہے، اور عبرانی زبان میں شیش کہا جاتا ہے۔ تو یہ اس وقت جو ہے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت بی بی حوا علیہ السلام نے اس لیے نام رکھا ان کا شیش علیہ السلام کیونکہ اس کے معنی ہوتے اللہ کا تحفہ، اسی لیے انہوں نے کہا حابیل کے اس میں ملا ہے، کہ عوض میں ملا ہے، تو ان کو یہ خوشی ہوئی کہ ہمیں یہ تحفہ اللہ کا تحفہ ملا ہے۔ اور جب بھی ایک بات میں آپ کو دنیاوی بتا دوں، یہاں پہ بتانے والی ہے ہی ہے کہ جو ہے جب بھی بچوں کا نام رکھا جائے تو نسبت سے رکھا جائے، کہ مطلب ایسے خوشی ہوئی تو یہ نام انہوں نے رکھا خوشی میں، کہ ان کو خوشی ملی تو حضرت شیش علیہ السلام کہ اللہ کا تحفہ، تو یہ نام اچھا۔ حضرت شیش علیہ السلام کو اللہ نے تنہا کیوں پیدا کیا؟ کیا وجہ تھی کہ اللہ نے ان کو تنہا پیدا کیا؟ جب کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جتنی بھی اولادیں ہو رہی تھی جوڑے میں پیدا ہو رہی تھی، 2 صبح 2 شام، اس کے باوجود حضرت شیش علیہ السلام تنہا پیدا ہوئے اور ان کو ہی دوسرا نبی کا اعزاز ملا۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ جو نور مصطفیٰ تھا،
حضرت آدم علیہ السلام جب پیدا ہوئے، نور مصطفیٰ اللہ نے ان کے پیشانی میں جگمگایا تھا، وہ جو ہے ڈائریکٹ حضرت شیش علیہ السلام کے جانا تھا، وہ نور، وہ ان کو نبوت ملنی تھی، وہ جانا تھا حضرت شیش علیہ السلام. اور تو اس لیے اللہ نے حضرت شیش علیہ السلام کو تنہا پیدا کیا کہ جو نور منتقل ہوگا وہ تقسیم نہ ہو. اور حضرت آدم علیہ السلام نے بھی ان کو وصیت کی کہ یہ جو نور ہے وہ جب منتقل ہو، حضرت شیش علیہ السلام کو وصیت کی پردہ فرماتے وقت اپنے کہ جو ہے یہ پاک عورتوں میں منتقل کرنا، پاک عورتوں کے اس کے ذریعے جو ہے وہ جب منتقل ہو تو پاک عورتوں کے ذریعے منتقل ہو. اسی لیے جب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عبداللہ تک یہ نور منتقل ہوتا رہا، نور مصطفیٰ. اور حضور پاک سرکار دو عالم سلسلہ حضرت شیش علیہ السلام کی اولادوں میں سے، اور حضرت نوح علیہ السلام بھی حضرت شیش علیہ السلام کی اولاد میں. تو نور مصطفیٰ جو ہے اس طرح منتقل ہوتا رہا. اور پاک بیویوں کا اس لیے وصیت کی گئی کہ پاک بیویوں کے ذریعوں کی غلاظت سے پاک رہیں اور نور مصطفیٰ جو ہے کیا کہتے ہیں منتقل ہو. اعلیٰ حضرت نے بھی اپنی ایک کتاب میں، ایک پوری کتاب ہے اس میں انہوں نے پوری تفصیل سے آدم علیہ السلام کی جو پیشانی پہ نور جگمگاتا تھا وہ اسی لیے حضرت شیش علیہ السلام پہ بھی تھا، اور کیونکہ پیارے نبی کی جو ہے ظہور ہونا تھا، ولادت ہونی تھی، تو جو ہے حضرت شیش علیہ السلام کی اولادوں میں سے ہی ہونی تھی. اس لیے یہ وصیت بھی کی گئی حضرت شیش علیہ السلام کو کہ پاک بیویوں تک منتقل کریے. تو یہ ہوا. اور ہم اسلامی عقیدہ بھی یہی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام حضرت عبداللہ حضور پاک کے والدین جو تھے ان تک یہ نور منتقل ہوتا رہا. اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آبادات اور حضرت عبداللہ جو والد تھے، والد گرامی پیارے نبی کے، وہ لوگ شرک سے اور ساری غلاظت سے پاک تھے. اور یہ جو نور مصطفیٰ حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی پہ جگمگاتا تھا، تو جب فرشتوں نے سجدہ کیا گویا حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مصطفیٰ کو ہی سجدہ کیا، ان کی پیشانی کو ہی جو جگمگا رہا تھا پیشانی پہ اس کو ہی سجدہ کیا، اس نور کو ہی اس بارے میں بتاتے. حضرت شیش علیہ السلام کا جو مبارک چہرہ تھا وہ حضرت آدم علیہ السلام کے ہو بہو ان سے ملتا تھا، اور آپ بہت صبر والے تھے. آپ کی عمر مبارک جو ہے 912 سال تھی، اور آپ کے ایک بیٹے بھی پیدا ہوئے، وہ ان کا نام تھا حضرت انوش. اور آپ بہت صبر والے تھے، اللہ کے مقربین تھے. اللہ جو ہے اور اپنی قوم کو آپ نے شریعت پہ چلنے اور اللہ کے لیے سب کرنے کی، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے یہی سب آپ نے وصیتیں کی. اور بھی جو ہے آپ نے وصیتیں کی، اور آپ سب سے زیادہ جو آپ کا ذکر ہے وہ جو ہے صرف یہی ہے کہ جو ہے ملتا ہے کہ آپ بہت صبر والے تھے اور اللہ کی بہت عبادت کرنے والے تھے. آپ بہت عبادت کرتے تھے اور بہت ہی صابر تھے آپ. اور حضرت جو شیش علیہ السلام ہیں، حضرت شیش علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے، اور ان کا ذکر کرنا، نبیوں کا ذکر کرنا اس لیے ہے کہ ان سے فیض لیا جائے، برکتیں حاصل کی جائیں. اور نام کا بھی میں بتا دوں، یہ جو نام رکھا گیا حضرت شیش علیہ السلام کا، میں نے پہلے بھی بتایا نسبت سے نام رکھنا چاہیے. اس لیے نام رکھنا چاہیے نسبت سے، کیونکہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے اس سے ملتا ہے. کہ ہم لوگوں کا کیا ہے کہ فلمیں ڈرامے دیکھ لیا تو نام رکھ لیا، یا یہ ہو جاتا ہے کہ ارے ہم نے تو قرآن میں دیکھا تھا. ارے قرآن میں دیکھا تھا ٹھیک ہے، قرآن میں دیکھا تھا، ہم نے قرآن میں دیکھ کے نام رکھ لیا، وہ ٹھیک ہے، لیکن قرآن میں تو شیطان کا بھی ذکر آیا، شیطان کے بارے میں بھی تھا. تو میرا کہنا یہ ہے کہ جب نام رکھو تو ایسے نام رکھو جس سے نام کی تاثیر ہو. نام کا تاثیر، نام کا اثر بھی پڑتا ہے. تو اس لیے جو ہے نام جو ہے انبیاء کرام کے اوپر رکھنے چاہیے. لڑکوں کے نام اگر رکھنا ہے انبیاء کرام پہ، لڑکیوں کے نام اگر صحابیات پہ رکھیے تو اس سے فیض بھی ملے گا، برکتیں بھی حاصل ہوں گی، اور بچوں کو یاد بھی رہے گا ارے میرا نام ان کے اوپر رکھا گیا ہے. اور تاثیر بھی ملتی ہے، مطلب وہ تھوڑا سا آتا ہے، اس میں نام کا تاثیر ہوتا ہے تو اس میں آتا ہے. اگر آپ ڈراموں میں کے اس پہ رکھ دیں گے تو وہ نہیں ہوگا.
वो बात नहीं वाले नाम रखा जाए। और ये नहीं कि यूनिक के चक्कर में कि किसी का भी ना हो, ऐसा नाम नहीं। अरे अगर आप यूनिक रखेंगे अपने बच्चों का नाम तो उल्टा सीधा रख देंगे और फिर वो फायदा। इससे अच्छा उनका नाम रखा जाए, उनके नाम से मिला के रखा जाए, सहाबियों के नाम से, पैगम्बरों की ज़ौजा के नाम से, जिससे जो है बरकतें भी हासिल हो और जो है नाम भी अच्छे अच्छे हैं उनके, तो उनसे रखा जाए। ये इसका थोड़ा सा मकसद इससे वाक़े का ये भी है कि नाम जो हज़रत आदम हज़रत हव्वा ने ऐसा ही रखा कि अल्लाह का तोहफ़ा, जिससे उन मतलब हज़रत शीश अलैहिस्सलाम एक पैगंबर भी थे। अच्छा, अब दूसरी बात मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट बता दूं कि प्यारे नबी जो हुज़ूर पाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर मुस्तफ़ा था, तमाम अंबिया कराम ने जगमगाया है। हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तक, हज़रत अब्दुल्ला जो हुज़ूर पाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद थे, उन तक जो है ये पेशानी पे जगमगाता था नूर। तो और मुंतकिल होने को भी कहा गया कि पाक बीवियों में मुंतकिल हो। इसलिए हमेशा ये ध्यान रखिए कि बहुत से लोग होते हैं, आजकल का रिवाज हो गया है, सैयदों की यहाँ शादी कर देते हैं। कभी भी उन जो है शादी नहीं करनी चाहिए वहाँ पे उन सैयदों की, लेकिन लोग कर देते हैं, वो अलग बात है। लेकिन सैयद कहाँ से चले? हमारे प्यारे नबी के घराने हज़रत फातिमा बीवी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के उससे ही तो चले हैं। हज़रत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के से ही तो चले हैं सैयद लोग। तो यहाँ पे मैं ये सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, मेरा मानना है कि सैयदों में शादी नहीं करनी चाहिए। सैयदों में का एक आला मकाम है और उनके यहाँ आप उनकी लड़की ले आएँ और उनसे जो है आप झाड़ू बर्तन करवाएँ और घर का खाना बनवाएँ उनसे। मतलब आप खुद सोचिए कि हम वहाँ की लड़की, उनका एजाज़ क्या होता है, उनके मकाम क्या होता है। आप उनको ला के उनकी लड़की से अपने तरीके अपने बराबर समझ के और उनसे झाड़ू पोछा बर्तन धुलवाइए, ये करवाए। भाई बहू आएगी तो करेगी ही, उसे करना पड़ेगा ही। और आप सैयदों की लड़की ले आए बड़ी शान से और करवाते हैं, तो सोचिए कि आपके घर में बरकतें तो होंगी, लेकिन उससे ये करवाने का आपका दिल मानेगा कि आप अगर आप इज्जत करते हैं उनकी, आप उनको वो मकाम देते हैं, वो मर्तबे वाली हैं, आप उनका वो करते हैं, तो नहीं करें। इसलिए सैयदों में शादी करने से बचना चाहिए, मेरा तो यही मानना। और मैं इससे यही सबक लेती हूँ, क्योंकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत शीश अलैहिस्सलाम की और आदतों के बारे में, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हज़रत शीश अलैहिस्सलाम को अपना वली अहद बनाया। और आप उस वक्त के हिसाब से, उस वक्त बहुत ज़्यादा उम्रें होती थी, आपकी उम्र मुबारक 912 साल थी, आप बहुत लंबे थे। मतलब उस वक्त तो लोग बहुत लंबे हाइट में बहुत ऊंचे होते थे, आप बहुत लंबे थे। आपका चेहरा मुबारक और आपके जो औसाफ थे, आदतें भी, वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से बहुत ज़्यादा मुशाबह थी, बहुत ज़्यादा मिलती जुलती थी। और आपका चेहरा मुबारक भी मिलता है। आप बहुत सब्र वाले थे, बहुत परहेजगार थे और बहुत ही इबादत गुजार थे। आप अपनी कौम को सिर्फ अल्लाह की इबादत करने की, ईमान पे रहने की और नेक नसीहती करते थे। जब आप पर्दा फरमाए थे तो आपने अपने बेटे हज़रत अनूश, जो आपके बेटे अनूश थे, उनका नाम अनूश था, तो उनको भी आपने अच्छी वसीयतें की कि जो है ये मुंतकिल होने का भी वसीयतें की कि पाक बीवियों में मुंतकिल। और दूसरा ये भी वसीयतें की कि ईमान पे रहना, शिरक ना करना, ये सब वसीयतें। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पे वसीयत से भी एक वो मिलता है कि हम लोग क्या, ये एक और सबक हज़रत शीश अलैहिस्सलाम की वाक़े से, हज़रत शीश अलैहिस्सलाम के वाक़े से मिलता है कि वसीयत क्या है। आजकल लोगों में आम है और बहुत पहले से आम है कि जो है क्या वसीयत की जाएगी, माल की वसीयत की जाएगी, दौलत की वसीयत की जाएगी, ऐसे बांट लेना तुम लोग आपस में। लेकिन वसीयत क्या करनी चाहिए, असल वसीयत क्या है, ये करो, वो ज़रूरी है दुनियावी लिहाज से, लेकिन एक वसीयत ये भी करो, अखलाक की वसीयत करो, इस्लाम पे चलने की वसीयत की जानी चाहिए, मज़हब इस्लाम पे चलते रहो, शिरक ना करने की ये भी वसीयत की जानी, अखलाक की वसीयत की जानी, आपस में मिलजुल के रहने की वसीयत की जानी चाहिए, रिश्तेदारी जोड़ने की वसीयतें की जानी चाहिए अपनी औलादों को। अगर इंसान को वसीयत करना है तो इस तरह की वसीयतें, लेकिन इस तरह की वसीयतें नहीं होती, माल दौलत की वसीयतें हो जाती हैं। तो नाज़रीन, इतना ही था इनका वाक़या, बहुत छोटा मुख्तसर सा वाक़या था। और इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में जो है, एपिसोड 3 अंबिया एपिसोड सीरीज़ 3 में जो है मैं एक
اور انبیاء کرام کا واقعہ لے کے آؤں گی۔ تو اگر آپ چینل ہینڈمیڈ ہیون بائی زینب ضرور سبسکرائب کر دیں اور لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں، اور جو حضرت شیش علیہ السلام کے جو ہے ذکر سے ان کے واقعے سے سبق ملتا ہے، اللہ کو ہم لوگ اس پہ عمل کر سکیں اور جو ہے کیا کہتے ہیں اور برکتیں اور فیضیاب برکتیں حاصل کر سکیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔